غزہ میں اس رمضان کے افطار صرف روزہ کھولنے کا لمحہ نہیں ہے بلکہ صبر، ایمان، ہمت اور امید کی ایک روشن مثال ہے۔ جی ہاں، پوری دنیا میں رمضان کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ اس بیچ غزہ کی تصویریں بھی ہم نے دیکھی جو دل کو دہلا دینے والی تصویریں ہیں، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے صبر کا امتحان یہاں پر ہے، بھوک پیاس کا امتحان یہاں پر ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ غزہ میں روزہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بھوک یہاں پر کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ رمضان کے علاوہ بھی بھوکے رہتے ہیں، یہاں پر رمضان کے علاوہ بھی روزوں کے جو ایام ہیں وہ ایک طرح سے روزے کی حالت میں ایک طرح سے گزرتے ہیں۔ تو غزہ میں جب چاروں جانب سے پہاڑ غزہ پر ٹوٹے ہیں، غزہ کے میں پچھلے 2 سالوں سے لگاتار قتل عام ہو رہا ہے، پورا کا پورا غزہ نیست و نابود ہو چکا ہے۔ ایسے میں غزہ میں اس رمضان کا افطار صرف روزہ کھولنے کا لمحہ نہیں ہے بلکہ صبر، ایمان، ہمت اور امید کی ایک روشن مثال ہے۔ ٹوٹی ہوئی عمارتیں، بکھرا ہوا ملبہ اور زندگی کے کڑے حالات، مشکل حالات، ان سب کے باوجود جب سورج ڈوبتا ہے تو کھجور اور پانی کے ساتھ افطار کی سادہ سی دسترخوان دلوں کی طاقت کا اعلان بن جاتی ہے۔ یہ منظر دنیا کو یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت حالات میں نہیں، دلوں میں ہوتی ہے۔ دراصل آزمائشوں کے بیچ میں غزہ کے لوگوں کا یہ رمضان ہے۔ غزہ برسوں سے سیاسی کشیدگی اور انسانی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ محدود وسائل، بجلی اور پانی کی قلت اور نقل و حرکت کی پابندیاں روزمرہ زندگی کو مشکل بناتی ہیں۔ ایسے میں رمضان کا مہینہ روحانی سکون کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی حوصلہ بھی بن جاتا ہے۔ افطار اکثر کھلے آسمان تلے یا عارضی پناہ گاہوں اور ٹینٹوں میں ہوتے ہیں۔ دسترخوان سادہ ہوتا ہے، کھجور، پانی اور روٹی، کبھی تھوڑی سی سبزی، مگر نیت، شکر اور دعا میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے میں غزہ میں افطار صرف ایک گھر کی نہیں رہتی ہے، یہ پورے آپ بات کیجئے کہ پورا جو گروپ ہوتا ہے، پورے محلے کی افطاری ایک ساتھ ہوتی ہے۔ بچے، بزرگ اور خواتین ایک ساتھ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ امن لوٹ آئے، حالات بہتر ہو جائیں اور آنے والی نسلیں سکون کے ساتھ یہاں پر سانس لے سکیں۔ پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بانٹتے ہیں، رضاکار اجتماعی افطار کا اہتمام کرتے ہیں، مساجد اور کمیونٹی مراکز میں محدود وسائل کے باوجود انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اجتماعی طاقت انفرادی کمزوریوں پر غالب آ سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیے دوسری طرف کہ رمضان کا اصل جو پیغام ہے، غزہ کے لوگ دراصل ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رمضان صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، یہ مہینہ دراصل صبر، شکر اور باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ مشکل حالات میں بھی امید کا چراغ روشن رکھا جا سکتا ہے۔ جب بچے ملبے کے درمیان مسکراتے ہوئے افطار کرتے ہیں تو وہ دنیا کو یہ سبق دیتے ہیں کہ ایمان اور امید انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتے ہیں۔ اور ایسے میں ہر افطار کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں غزہ کے لوگ امن، انصاف اور بہتر مستقبل کے لیے۔ یہ دعائیں صرف الفاظ نہیں ہوتی ہیں بلکہ ایک اجتماعی عہد ہوتا ہے کہ مشکلات کے باوجود زندگی جاری رہے گی۔ اور ایسے میں غزہ کا رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل امتحان حالات نہیں ہے بلکہ ہمارا رد عمل ہوتا ہے، اور جب دل مضبوط ہو تو اندھیری راتوں میں بھی روشنی باقی رہتی ہے۔ تو ایسے میں غزہ میں حالات ضرور مشکل ہیں، غزہ کے لوگ مشکل حالات کے درمیان ضرور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایک بار پھر سے رمضان ان کے درمیان آیا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ اب یہاں سے ان کے حالات بہتر ہوں گے۔ غزہ کے جو شب و روز ہیں وہ ایک طرح سے بدلیں گے اور اللہ کی مدد غزہ والوں کے لیے ضرور آئے گی۔ غزہ میں اس رمضان کے افطار صرف روزہ کھولنے کا لمحہ نہیں ہے بلکہ صبر، ایمان، ہمت اور امید کی ایک روشن مثال ہے۔ جی ہاں، پوری دنیا میں رمضان کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ اس بیچ غزہ کی تصویریں بھی ہم نے دیکھی جو دل کو دہلا دینے والی تصویریں ہیں، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے صبر کا امتحان یہاں پر ہے، بھوک پیاس کا امتحان یہاں پر ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ غزہ میں روزہ کوئی نئی بات نہیں ہے،
بھوک یہاں پر کوئی نئی بات نہیں ہے، یہاں کے لوگ رمضان کے علاوہ بھی بھوکے رہتے ہیں، یہاں پر رمضان کے علاوہ بھی روزوں کے جو ایام ہیں وہ ایک طرح سے روزے کی حالت میں ایک طرح سے گزرتے ہیں۔ تو غزہ میں جب چاروں جانب سے پہاڑ غزہ پر ٹوٹے ہیں، غزہ کے میں پچھلے 2 سالوں سے لگاتار قتل عام ہو رہا ہے، پورا کا پورا غزہ نیست و نابود ہو چکا ہے، ایسے میں غزہ میں اس رمضان کا افطار صرف روزہ کھولنے کا لمحہ نہیں ہے بلکہ صبر، ایمان، ہمت اور امید کی ایک روشن مثال ہے۔ ٹوٹی ہوئی عمارتیں، بکھرا ہوا ملبہ اور زندگی کے کڑے حالات، مشکل حالات، ان سب کے باوجود جب سورج ڈوبتا ہے تو کھجور اور پانی کے ساتھ افطار کی سادہ سی دسترخوان دلوں کی طاقت کا اعلان بن جاتی ہے۔ یہ منظر دنیا کو یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت حالات میں نہیں، دلوں میں ہوتی ہے۔ دراصل آزمائشوں کے بیچ میں غزہ کے لوگوں کا یہ رمضان ہے۔ غزہ برسوں سے سیاسی کشیدگی اور انسانی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ محدود وسائل، بجلی اور پانی کی قلت اور نقل و حرکت کی پابندیاں روزمرہ زندگی کو مشکل بناتی ہیں۔ ایسے میں رمضان کا مہینہ روحانی سکون کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی حوصلہ بھی بن جاتا ہے۔ افطار اکثر کھلے آسمان تلے یا عارضی پناہ گاہوں اور ٹینٹوں میں ہوتے ہیں۔ دسترخوان سادہ ہوتا ہے، کھجور، پانی اور روٹی، کبھی تھوڑی سی سبزی، مگر نیت، شکر اور دعا میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے میں غزہ میں افطار صرف ایک گھر کی نہیں رہتی ہے، یہ پورے آپ بات کیجئے کہ پورا جو گروپ ہوتا ہے، پورے محلے کی افطاری ایک ساتھ ہوتی ہے، بچے، بزرگ اور خواتین ایک ساتھ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ امن لوٹ آئے، حالات بہتر ہو جائیں اور آنے والی نسلیں سکون کے ساتھ یہاں پر سانس لے سکیں۔ پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بانٹتے ہیں، رضاکار اجتماعی افطار کا اہتمام کرتے ہیں، مساجد اور کمیونٹی مراکز میں محدود وسائل کے باوجود انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اجتماعی طاقت انفرادی کمزوریوں پر غالب آ سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیں دوسری طرف کہ رمضان کا اصل جو پیغام ہے، غزہ کے لوگ دراصل ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رمضان صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، یہ مہینہ دراصل صبر، شکر اور باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ مشکل حالات میں بھی امید کا چراغ روشن رکھا جا سکتا ہے۔ جب بچے ملبے کے درمیان مسکراتے ہوئے افطار کرتے ہیں تو وہ دنیا کو یہ سبق دیتے ہیں کہ ایمان اور امید انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتے ہیں۔ اور ایسے میں ہر افطار کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں غزہ کے لوگ امن، انصاف اور بہتر مستقبل کے لیے۔ یہ دعائیں صرف الفاظ نہیں ہوتی ہیں بلکہ ایک اجتماعی عہد ہوتا ہے کہ مشکلات کے باوجود زندگی جاری رہے گی۔ اور ایسے میں غزہ کا رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل امتحان حالات نہیں ہے بلکہ ہمارا رد عمل ہوتا ہے، اور جب دل مضبوط ہو تو اندھیری راتوں میں بھی روشنی باقی رہتی ہے۔ تو ایسے میں غزہ میں حالات ضرور مشکل ہیں، غزہ کے لوگ مشکل حالات کے درمیان ضرور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایک بار پھر سے رمضان ان کے درمیان آیا ہے اور اس امید کے ساتھ کہ اب یہاں سے ان کے حالات بہتر ہوں گے، غزہ کے جو شب و روز ہیں وہ ایک طرح سے بدلیں گے اور اللہ کی مدد غزہ والوں کے لیے ضرور آئے گی۔